فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ سعد ایک نوجوان ہے، شاگرد ہے، سعد چل رہی ہے سفر پہ، استاد جی بھی سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ دنیا کے اندر علم کامل ہو جاتا ہے، آدمی کہہ رہی آپ مجھے علم دی ضرورت نہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور شاگرد کو کہا اے میرے شاگرد، ہم وہاں پہ جانے والے ہیں جہاں پہ جو دو دریا آپس میں ملیں گے، یا ہم چلتے چلے جائیں گے، کئی سال گزر جائیں گے، دین کے لیے ہمارا چلنا بھی اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے گا، کئی سال چلتے جائیں گے۔ اور دوسری شرط یہ بھی اللہ نے نشانی بتلائی تھی کہ ایک مچھلی بھون کر ساتھ لے لیجیے، بڑی مچھلی ہو اور وہ کھانے کے کام بھی آئے آپ کے، آپ کھانا بھی اس میں سے کھا رہے ہو، اور جہاں پہ وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چھلانگ لگا دے گی، وہی پہ وہ آدمی تمہیں ملے گا، میرا پیغمبر ہوگا۔ فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا، جب وہاں پہ پہنچے مچھلی زندہ ہو گئے، دریا میں چھلانگ لگا دی، چٹان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے، ساتھ شاگرد بھی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے، اب وہ مچھلی زندہ ہو، وہاں پہ چھلانگ لگائی اور چلتی گئی، جہاں جہاں سے گزرتی تھی وہاں سے سرخ بنتی چلی جائے گی، ایک غار بنتا چلا گیا پانی کے اندر، اللہ کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، کافی دیر کے بعد فرمایا نسیٰ حوتہما، مچھلی کا واقعہ بھول گیا وہ شاگرد کہ مچھلی تو ایسے چھلانگ لگائی تھی اس نے۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، کہ مچھلی نے جو راستہ بنایا تھا، مچھلی کے بارے میں جو مشہور تھا، جہاں پہ مچھلی زندہ ہوگی وہی ہمارا مقام ہے، وہی اس نبی سے ملاقات ہونے والی، یہ بھول گئے۔ کافی دیر آگے چلے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی لگی، تھکاوٹ بھی محسوس ہوئی، اور مفسرین نے فرمایا یہ بھولنا تھا، آگے چلے اور جب ایک چٹان پر بیٹھے تھے کہا شاگرد کو وہ مچھلی نکالو بھوک لگی ہے، فرمایا حضرت وہ تو پیچھے رہ گئے، پیچھے جو چٹان پہ ہم بیٹھے تھے وہاں وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلا گئی، فرمایا وہی تو ہمارا مقام تھا نا یار۔ واپس آئے اور وہاں پہ جب پہنچے اسی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے، چادر تان کے لیٹا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم، اب وہ حیران ہوا، وعلیکم السلام، لیکن اس روئی زمین پہ سلام کرنے والا کہاں سے آ گیا ہے؟ پھر حیرانگی سے پوچھا کون ہے؟ فرمایا موسیٰ ہوں، فرمایا موسیٰ بن عمران ہے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے ہیں،
کریم نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ چٹیل میدان میں چلے جاتے، جہاں جہاں پہ قدم رکھتے چلے جاتے، اللہ کریم وہاں پہ سبزہ اگاتا چلا جاتا تھا۔ خضر کہتے ہیں سبزے کو، وہاں سے سبزہ اگتا چلا جاتا۔ بہرحال ہر لفظ قرآن مجید کے واقعہ کے ہر لفظ پہ بحث ہو سکتی ہے، بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن مقصود یہ نہیں جمعے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا اے خضر علیہ السلام، آپ کی ملاقات کے لیے ہم آئے ہیں، اللہ نے آپ کو علم عطا کیا ہے، اس سے مستفید ہونے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے آپ سے آئے ہیں۔ فرمایا حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو علم آپ کو اللہ کریم نے عطا فرمایا ہم بھی اس میں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبوت کا علم موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا وہ تشریعی علم تھا، اور خضر علیہ السلام کو جو معجزہ وہ علم عطا کیا وہ تکوینی علم تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن یہ بتلاؤں آپ کو کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ مجھے جو علم عطا کیا گیا ہے وہ اور قسم کا ہے، آپ اس پہ اعتراض کر بیٹھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، اللہ کے حکم سے میں صبر کرنے والا ہوں گا، یعنی سوال نہیں کروں گا اور آپ کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا۔ یہ ہے شرائط، استاد اور شاگرد میں شرائط طے ہونی چاہیے۔ شاگرد بھی کہے گی پابندی کروں گا جی، ٹائم دوں گا، ٹائم پہ آؤں گا، اچھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن بات یاد رکھنا فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ أَمْرًا، آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے لیکن سوال نہیں کرنا ہے، کوئی بھی بات ہو جائے آپ نے سوال نہیں کرنا ہے، یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتلاؤں گا، آپ نے سوال نہیں کرنا، جلد بازی نہیں کرنی۔ بعض شاگرد ہوتے بڑے جلد باز، ابھی پڑھائی میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ جلد بازی میں سوال کر بیٹھے، میں سوال نہیں کرنا، نہیں، یہ شرط ہے۔ اب یہ شرائط طے ہو گئی، نافرمانی بھی نہیں کروں گا، سوال بھی نہیں کروں گا۔ فَانْطَلَقَا، آگے چلے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ملاقات میں تین واقعہ ہیں، تین واقعہ۔ پہلا واقعہ آگے چلے حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ غرقہا، حضرت خضر علیہ السلام دریا کے قریب پہنچے، ایک کشتی تیار تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اور خضر علیہ السلام نے کہا ہمیں بھی بٹھا لو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو دیکھا، کہا جی بڑے نیک انسان ہیں، فوراً بٹھا
کرایہ بھی نہیں لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام اٹھے اور فرنٹ سے سامنے سے ان کی کشتی کا تختہ اکھیڑ ڈالا، کشتی کا تختہ اکھاڑ ڈالا۔ اب ان کی عزت، انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، عزت بھی کی، اعلیٰ جگہ پہ بھی بٹھایا، اور موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کو نیک پرہیزگار بھی سمجھتے تھے۔ ان کا یہ کیا حرکت کی آپ نے، اور ان کا کشتی کا تختہ پھیڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے، یہ کیا عمل کیا آپ نے؟ فرمایا اخرقتها لتغرق اهلها، کیا ان کے سواروں کو آپ غرق کرنا چاہتی ہیں؟ تختہ اکھیڑ ڈالا ہے اور اکھاڑا کہ اس میں پانی آ جائے گا، اور مفسرین نے فرمایا تختہ بھی وہاں سے اکھیڑا تھا جہاں سے پانی اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک معنی۔ دوسرا مفسرین نے فرمایا ہے تختہ تو اکھیڑا ہے لیکن حضرت خضر علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ پانی اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ دوسرا معنی۔ بہرحال تختہ تو کھڑا ہے نا۔ ہنس پڑے حضرت خضر علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، بڑا نامناسب آپ نے کام کیا ہے۔ انہوں نے عزت کی اور آپ اس کی تختہ اکھیڑنے کا، توڑنے کا آپ نے یہ کام کیا ہے، بڑا نامناسب کام کیا جی جناب۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، میں نے نہیں کہا تھا آپ کو کہ میرے ساتھ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، میرے ساتھ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہو یہ تو وعدہ ہوا تھا پہلے۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام کوئی بھی شریعت کے خلاف عمل آئے کبھی خاموش نہیں رہ سکتے، خاموش رہنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ جہاں میں بھی دیکھیں نامناسب عمل، کوئی دین کے خلاف، شریعت کے خلاف بات ہو تو فوراً بول جانا چاہیے، یہ حق کے ایک مطابق ہے، حق دو آدمی کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا کیا تھا لیکن ظاہری طور پر یہ نامناسب عمل تھا۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اپنی اس بات کی معذرت کی، فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، جناب مجھ سے یہ بات نکل گئی ہے لیکن آپ مجھ پر مواخذہ نہ کیجیے، مجھ پر آسانی فرمائی ہے، یہ تو خطا مجھ سے ہو گیا ہے، حالانکہ آپ کا میرا معاہدہ ہوا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی احساس ہوا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، نامناسب عمل کیسے کر سکتے۔ فَانْطَلَقَا، آگے چلے، حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ، حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک بچہ ہے، فَقَتَلَهُ، اس کو قتل کر دیا۔ ایک روایت میں آیا اس کو لے کر وہیں پہ چھری کے ساتھ ذبح کر دیا، ایک بار۔ دوسرا یہ ہے اس کی گردن کو ہاتھ میں پکڑ کے کھینچا، گردن علیحدہ اور جسم علیحدہ ہو گیا۔ یا تیسری روایت کے مطابق ایک بڑا پتھر لیا اس کے سر پہ دے مارا۔ چوتھی روایت کے مطابق اس کا سر دیوار کے ساتھ دے مارا، قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چیخ پڑے، کہنے لگے اقتلت نفسا زکیہ، ایک پاک نفس کو آپ نے قتل کر دیا ہے،
بچے کا کیا قصور تھا؟ چھوٹا سا بچہ. اور بعض روایت میں آتا ہے وہ بالغ لڑکا تھا. اگر بالغ لڑکا تھا تو نفسن زکیتن، پاک نفس سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ بچہ جو ابھی پاک ہے، یعنی جس کا قصور کوئی نہیں، شریعت کے احکام اس پہ لاگو نہیں ہوتے. شریعت کے احکام اسی پہ لاگو ہوتے ہیں کہ جو بالغ ہو. 10 سال کا بچہ، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم کرو. 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے مارو، نماز نہ پڑھے. گویا 10 سال کی عمر میں بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، شریعت کے احکام اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں، فرض ہو جاتے ہیں. یہاں پہ بھی وہ بچہ گویا بچہ چھوٹا تھا. آپ نے قتل کر دیا نفسن زکیہ، ایک پاک نفس کو آپ نے قتل کر دیا، چھوٹے سے بچے کو قتل کر دیا. بغیر نفس، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی قصور کے. ہماری شریعت میں تین انداز سے قتل کرنا جائز ہے کسی انسان کو، 3 شرطوں کے ساتھ. ایک یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں اسے قتل کرنا جائز ہے. بدلے میں اب اس نے اقرار کیا، اس کی شرائطیں، پکڑا گیا اور پکڑ کر اس پہ یہ جرم ثابت ہوا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کرنا، اس نفس کے بدلے میں قتل کرنا جائز. اور دوسرا، شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کرتے پکڑے گئے اسے سنسار کرنا، قتل کرنا جائز ہے. تیسرا، کوئی آدمی مرتد ہو جائے، دین اسلام سے پھر جائے تو اسے قتل کرنا واجب القتل ہے، اسے قتل کرنا جائز ہے. اس کے علاوہ کسی آدمی کو قتل کرنا جائز نہیں. فرمایا لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے یہ بہت بیجا حرکت کی ہے، یہ تو بہت نامناسب عمل ہے. حضرت حضر علیہ السلام پھر مسکرائے، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. اے موسیٰ کلیم اللہ، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے؟ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا تھا، اللہ کی مرضی سے کیا ہے، اور آپ میرے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہو پھر یہ تو میں نے اعتراض کر لی، حالانکہ ہماری یہ معاہدہ ہوا تھا کہ آپ کے ساتھ چلوں گا تو کوئی سوال نہیں کروں گا، کوئی اعتراض نہیں کروں گا. فرمایا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس یہ آخری مرتبہ، اب مجھے رخصت دے دیجیے. اب اگر میں نے سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا. آخری مرتبہ ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اجلت میں آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلد بازی میں آ گئے، ورنہ بہت سے رموز، بہت سے رازوں سے اللہ پردہ اٹھا لیتا، بہت سے واقعات کا آپ کو پتہ چل جاتا. یہ تو موسیٰ علیہ السلام جلد بازی میں آ گئے. اچھا، تیسرا واقعہ پیش آیا، فانطلقا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضر علیہ السلام آگے چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ نستطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا. ایک بستی میں جا پہنچے، ان بستی والوں سے کھانا مانگا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ کہاں سے آ گئے؟ ہم تو مہمانوں کو کھانا نہیں دیا کرتے ہیں، کوئی کھانا آپ کے لیے ہمیں بتایا. نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ اللہ نے آپ کے رزق میں اس کا نام لکھا تھا، اور آپ کی ایمانداری ہے کہ آپ اس کو دیتے ہی نہیں۔ 3 دن تک مہمان کی مہمان نوازی کرنا میزبان پہ واجب ہے۔ 3 دن تک اگر وہ رہنا چاہے، ایک آدمی 1 دن میں رہ جاتا ہے، رہ کر چلا جائے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ 3 دن تک مہمان کا اس گھر میں رہنا واجب ہے، اور میزبان کا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اس کا اکرام کرنا واجب ہے۔ آج مہمان کسی گھر میں چلا جائے تو ماتھے پہ شکم آ جاتا ہے کہ مہمان کہاں سے آ، تو روزی میں برکات کا سبب ہے مہمان کا گھر میں آنا۔ اس لیے مہمان کسی گھر میں جائے تو اس کی اکرام کرنا چاہیے، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ مہمان بن کے گئے ایک بستی کے اندر، انہوں نے کہا کھانا ہم آپ کے لیے نہیں پکایا ہے، وہ کھانا نہیں۔ فوجد فیہا جدارا، انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام میں ایک دیوار تھی، ابھی گرنے کے قریب تھی، ایک دھکے کے ساتھ وہ گر سکتی تھی۔ یرید ان ينقض فاقامہ، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آؤ دیوار بنا دیں، دیوار کر گرا دی اور پھر دوبارہ بنانے لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ نے تو یہ کیسا کام کیا ہے، آپ ان سے اپنی اجرت بھی مانگ سکتے تھے، چلو اجرت میں کھانا ہی دے دو بھائی، ہم دور سے آئے، آپ کی دیواریں بنائیں اور آپ کھانا دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ فرمایا قال ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ تیسرا واقعہ تھا۔ فرمایا خضر علیہ السلام نے اے موسیٰ کلیم اللہ، اب ہمارے فراق کا ٹائم آ گیا ہے، آپ کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدے پہ آپ پورا نہیں ہوتے، اس لیے اب جدائی ہے، لیکن سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، وہ جو 3 واقعہ پیش آئے ہیں اس کی تعویل میں بتلاتا ہوں آپ کو جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ پہلا اما السفینہ، جو آپ کو بڑا جو ہے دکھ ہوا نا کہ انہوں نے کشتی والوں نے ہم سے اتنا اخلاص کے ساتھ پیش آئے ہیں، ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، ہمیں عزت دی، ہماری حوصلہ افزائی کی، اعلیٰ جگہ پہ ہمیں بٹھایا، اور میں نے اس کا تختہ اٹھاڑا تھا، کیوں؟ اس وجہ سے فکانت لمساکین، وہ کشتی چند مسکینوں کی کشتی تھی، یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، اللہ اکبر، وہ ان کا گزر بسر اس کشتی سے ہوا کرتا تھا، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا مسکین کہاں ہے، اور کیسا مسکین ہے کہ اس کی کشتیاں چلتی ہوں، جس کی گاڑی چلتی ہو وہ مسکین کہاں سے آ گیا؟ مفسرین نے فرمایا ہے مسکین شریعت میں اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی آمدنی کم ہو، آمدنی کے ذریعے ہو لیکن کم ہو، اور اخراجات زیادہ ہو، اور فقیر اس کے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی چیز نہ، اور بعد میں کہا مسکین اس کہتے ہیں جس کے پاس ایک دن اور رات کا کھانا ہو، ایک دن اور رات کا کھانا، اور فقیر یہ ہے کہ 3 دن کا فقر و فاقہ، اسے فقیر کہتے ہیں۔ مسکین بھی اور غریب بھی، فقیر بھی، دونوں پہ خرچ کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور قرآن کا بھی یہ حکم ہے۔ فرمایا مسکین کا وہ ذریعہ آمدنی تھا، وہ کشتی
کیا کرتا ہے؟ یأخذ کل سفینۃ غصبا، تمام اعلیٰ قسم کی کشتیاں وہ قبضے میں لے لیتا ہے۔ حکمران لوگوں کی گاڑیوں کو قبضے میں لے لینا، لوگوں کی زمینوں کو، جائیدادوں کو قبضے میں لے لینا، یہ ظالم اور جابر بادشاہ کی علامت ہوا کرتی۔ آج بھی آپ مظاہرہ دیکھیں، مظاہرے میں بڑے بڑے کنٹینر لوگ چلاتے ہیں، ان کو ختم کر دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے۔ ان مظاہرین کو روکنے کے لیے بڑے بڑے کنٹینر لگائے جاتے ہیں، وہ کن کے ہوتے ہیں؟ عوام کے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا وَأَمَّا الْغُلَامُ، وہ جو بچہ جس کو قتل کیا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، اس کا والدین بڑے نیک مومن انسان تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، اور یہ بچہ ان کے لیے بدنامی کا ذریعہ بننے والا، اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ گویا والدین کی نیکیاں رائیگاں نہیں جاتی ہیں۔ جو بھی نیک عمل آپ کرتے ہو، کوئی بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات آپ کرتے ہو، خفیہ ظاہری جو اعمال صالحہ کرتے ہو، ذکر و اذکار کرتے ہو، قرآن کی تلاوتیں کرتے ہو، یہ رائیگاں نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات آپ کی اولاد پہ پڑتے ہیں۔ آپ کو اللہ بدنامی سے بچاتے ہیں، آپ کی اولاد کو آپ کے حق میں نیک اور صالح کرتے ہیں اللہ کریم۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرے، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کیا کرے۔ گویا والدین کے لیے اولاد صدقہ جاریہ ہے، اور اولاد کی نیکیوں کے لیے بھی، نیک بنانے کے لیے بھی اللہ والدین کی جو ہے وہ نیکیوں کو اس کا ذریعہ بنا دے۔ اور تیسرا واقعہ جو دیوار ہم نے بنائی ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ یتیموں کا خزانہ تھا اس دیوار کے نیچے۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو دو وجہ ہوتی، یا اولاد لے لیتی اور اسے ضائع کر دیتی، اور اولاد اگر نہ لیتی، اللہ اکبر، تو لوگ لے لیتے۔ یہ لوگ جو غریب کو، مسکین کو، مسافر کو کھانا کے اندر گوارا نہیں کرتے ہیں، وہ مسکین کا، غریب کا یہ ایک خزانہ چھوڑیں گے۔ اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس دیوار کو بنا لو۔ یہ 3 واقعات ہیں، اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔